شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہی میری کسی کے ساتھ بات ہوئی کہ لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ مسیحی لوگ کیوں غریب ہیں، جبکہ ہندو، سکھ، مسلمان کاروبار میں ایک دن وہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں، دوسرے دن وہ ریڑھی لگاتے ہیں، پھر وہ دکان میں آ جاتے ہیں، پھر وہ ایک سٹور بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ قصور مسیحی عوام کا نہیں ہے، مسیحی لوگوں کا نہیں ہے، یہ لیڈران کا قصور ہے کہ لوگوں کو وہ ترغیب دیں کہ بزنس کریں، اور بزنس کے لیے سستی سے نکلنا پڑتا ہے، اور جب سستی کا جال ٹوٹے گا اور پھر آئے گی کمٹمنٹ کہ میں نے یہ عہد کیا ہے، کسی کے ساتھ نہیں، خود کے ساتھ، میں نے خود کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ مجھے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، تو پھر آپ اٹھیں گے۔ آپ کسی بندے سے تو دھوکہ فریب کر سکتے ہیں، ٹائم میں ڈنڈی مار سکتے ہیں، لیزینس ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اگر خود کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے اگر آپ کسی سے 100 روپیہ لیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ میں جی یہ پیسے آپ کو 10 تاریخ کو دے دوں گا، تو آپ 2 دن پہلے اپنے پاس اس کا انتظام کر کے رکھیں، تاکہ 10 تاریخ ہوتے ہی آپ اس کو دے سکیں۔ یہ آپ کی ساکھ بن جائے گی، آپ کی پہچان بن جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے چلتے ہیں تو ایک گول رکھ لیں کہ میں نے فلاں کھمبے تک، فلاں پل تک، فلاں درخت تک مجھے پیدل چلنا ہے، میں نے واک کرنی ہے۔ تو بھلے کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، آپ کا نشان واضح ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو ایسے آہستہ آہستہ آپ کا کریکٹر بلڈ اپ ہو جائے گا۔ یہ جو امیر ہیں، یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، یہ محنتی لوگ ہیں، کمیٹڈ لوگ ہیں۔ میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی ادھار مانگتا ہے تو اس سے پہلے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا بزنس کیا ہے، یا آپ ڈیوٹی کہاں پہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈیوٹی کرتا ہے ریلوے میں یا واپڈا میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ٹائم کا پابند ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی اپنے وعدے کا پابند ہو۔ دوسرا، اس سے پوچھے کہ جی آپ بزنس کرتے ہیں تو کس طرح کا بزنس کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں بچوں کو اسکول ڈراپ کرتا ہوں، میں ان کے گھروں سے ان کو کلیکٹ کرتا ہوں، پک کرتا ہوں، اور پھر ان کو اسکول چھوڑتا ہوں، تو اس سے بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ کوئی کمیٹڈ ہے۔ اگر اسی طرح سے میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، تو آپ اپنے آپ پر دھیان دیں۔ رہی بات پادری صاحبان کی، تو وہ لوگوں کو گیتوں پہ لگا دیتے ہیں کہ گیت گاتے رہو۔ لوگ آہستہ آہستہ چرچ آتے ہیں، 9 بجے کا ٹائم ہے،
तो कोई 9:30 आ रहा है, कोई 9:45 बजे आ रहा है, कोई 10:30 आ रहा है, और पादरी साहब सबसे बाद में आराम से आ रहे हैं कि अच्छा जी अब मुझे मैसेज देना है तो मैं चला जाऊं। लोग सर खपाते रहें, गाते रहें, तालियां बजाते रहें। तो ये वजह है कि मसीही कौम और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मसीही जो है, इनकी ये हालत है कि ये हर मीटिंग पे लेट जाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट पे लेट जाएंगे, अपनी ड्यूटी पे लेट जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ये करैक्टर बिल्डअप हुआ ही नहीं। ये चर्च से शुरू हो जाते हैं लेट होना, और शादियां, ब्याह, हकीके, सालगिरह, जो भी आप नाम दे दें, भले मुसलमानों के त्यौहार हैं या क्रिश्चियनों के त्यौहार हैं या जो भी हैं, हालांकि ये हकीका जो है ये तो मसीहों का नहीं है, लेकिन ये इनका जो भी खुशी की तकरीब मुनक्कद होती है वहाँ पर इन्होंने लेट जाना है। तो आगे फिर आ गया लीडरान, भले कौमी लीडर हैं, भले मजहबी लीडर हैं, भले मुल्की लीडर हैं, जितने भी हैं उनका करैक्टर बन गया है कि लेट जाना। तो इसी वजह से मुल्क भी गरीब, अवाम भी गरीब, और फिर ये गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अमीरी का जो अमीर होने की चाबी जो है वो है कमिटमेंट। कोई आप जॉब शुरू करते हैं, कोई आप ठेका लेते हैं, कोई आप काम शुरू करते हैं, तो कोशिश करें कि अपने अंदर खुद के साथ एस्टीमेट करके तो उसका लास्ट पॉइंट बनाएं कि मुझे ये 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में इसको ख़त्म करना है। तो फिर भले आपको रात 1 बजे तक जागना पड़े, चाहिए कि ये अगर 1 महीने तक है तो आप 28 दिन में उसको कंप्लीट करें। खुद ब खुद आप अमीर होना शुरू हो जाएंगे। ये तजर्बाती बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप इबादत करते हैं तो देखें कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, कितना वक्त दुआ में गुजारते हैं, किस तरह के मैसेज बनाते हैं, क्या आपके मैसेजेस में कोई डिफरेंस है, कोई हरफी वाज है, कोई लफ्ज़ी वाज है, कोई मतनी वाज है, कोई तारीख़ी वाज है, कोई तशरीही वाज है, कोई मज़मूनी वाज है, कि वही घिसे पिटे मजमून रखे हुए हैं और वो उस इबादत पे गया तो वहाँ से नोट कर लिए, कोई MIK की किताब पकड़ी तो उससे नोट कर लिए, कोई YouTube से पकड़ा तो उससे नोट कर लिया। तो आपकी खिदमत में भी चीटिंग है। आपकी पर्सनल कमिटमेंट है नहीं अपनी खिदमत के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो पहले जो पर्सनल कमिटमेंट है उसमें आप देखें, जब पर्सनल कमिटमेंट होगी तो कोई आपके साथ चले या ना चले, आपको अपना टारगेट अचीव करना ही करना है। जब ये हो जाएगा ना कि मेरे साथ कोई चले, साधु सुंदर सिंह का एक गीत है, यस्सु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना जाए, अगर कोई मेरा हाथ ना बटाए, ना लौटूंगा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खुदा चाहता है, खुदा के लोग हमेशा ही अमीर, नवाब, रईस, बादशाह हुए हैं। हनूक को देख लें, बुजुर्ग नूह को देख लें, बुजुर्ग इब्राहिम को देखें, बुजुर्ग अयूब को देखें। आप जितने भी बाइबल करैक्टर देखेंगे वो बहुत बड़े अमीर आदमी थे। वो कोई चीटर नहीं थे, वो मेहनती थे। किसी ने भेड़ बकरियों का काम किया, किसी ने बागात लगाए, किसी ने मछलियां पकड़ी। यहाँ तक कि जो हमारा लीडर है, जो हमारा निजात देंदा है, जिसके हम मानने वाले हैं, उसने खुद मछलियां पकड़ी, भेड़ बकरियां चराई, बाग में काम किया। वो हर एक काम को जो जो मसाले उन्होंने दी हैं वो किसी की देख के
حالت کو آپ تک نہیں پہنچایا، بلکہ وہ ان کی آپ بیتی ہے۔ تو صرف یہ کہنا کہ ہم چرچ جائیں گے تو خدا برکت دے گا، اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی مانگنے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس بھی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہماری حکومت کا بھی ایسے ہی ہے، وہ دوسرے کسی ملک کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ منگتا پنا جو ہے نا، اس سے نکلنے کے لیے ایک تو غیرت رکھنی چاہیے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہیں، اور دوسری بات ہے کمٹمنٹ خود کے ساتھ، اپنے ساتھ خود کے ساتھ لڑنا سیکھے۔ بسترے سے اٹھا نہیں جاتا تو بسترے کے ساتھ لڑائی کریں کہ مجھے پڑے نہیں رہنا۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو تو اپنے ذہن میں لائیں کہ ہاں وہ بچے بھی تو اسکول جا رہے ہیں، 7:30 بجے انہوں نے اسکول پہنچنا ہے، تو اگر وہ چلے گئے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ نرسز کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو دیکھیں، جو بسیں چلا رہے ہیں، جو گاڑیاں چلا رہے ہیں، رکشے والے جو ہیں، ان کا سوچیں کہ یہ جو باہر آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے رکشے کی، وہ بھی تو انسان ہے جو پتہ نہیں کب کا اٹھا ہوا ہے۔ یہ جو بس جا رہی ہے یا ٹرین جا رہی ہے، وہ بھی کوئی انسان ہی چلا رہا ہے، اور جو چلا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی عورت ہے جس نے اس کو روٹی بنا کے دی ہے، اس کا ناشتہ تیار کیا ہے۔ اگر وہ کھا کے نہیں نکلا تو اس نے اس کے ساتھ وہ کھانا باندھ کے ڈبے میں ڈال کے دے دیا۔ تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، حوصلہ دے سکتے ہیں، موٹیویشنل تھاٹس لیں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ اسی لیے صبح سویرے تہجد کی نماز، یہ مسلمانوں کی نماز نہیں ہے تہجد کی، یہ یسوع پڑھا کرتا تھا۔ لکھا ہے وہ پاؤں پھٹنے سے پہلے ویرانے میں گیا، بیابان میں گیا، وہاں پر دعا کر رہا ہے، ساری رات وہ دعا کرتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق خدا ہے، خالق ہے۔ کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، یونا کی انجیل میں لکھا ہے اسی کے سبب سے ہوا۔ تو اگر وہ صبح اٹھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے، اسی لیے اس نے شاگردوں کو کہا ہمیں سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے، جس کا مطلب ہے یہ پروگرام بن چکا ہے، ہمیں کرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈو دس۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اٹھنا ہے کر ہی لیں گے، نوکری ہے وہ تو لگی ہوئی ہے، چلو کوئی بہانہ بنا کے چھٹی کر لو، آج جی بیوی میری بیمار ہے، آج ساس، کئیوں کی 14 دفعہ ساس مر جاتی ہے، 6 دفعہ دادا مر جاتا ہے۔ تو یہ ہے چوری نہ کرنا، 10 حکموں میں ایک حکم ہے، تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا۔ خون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا گلا کاٹنا، کسی کے جذبات کو مارنا، کسی کی انسلٹ کرنا، یہ بھی خون کرنا ہے۔ اور وقت کا چوری کرنا، اپنی ڈیوٹی کا چوری کرنا، اپنے فرائض کا چوری کرنا، یہ بھی چوری ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ کسی کی چیز اٹھانا چوری ہے۔ تو اس لیے اس جال کو اس 2024 میں توڑیں۔ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ اس میں آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ یسوع نے کہا پطرس کو کہ جا کے مچھلی پکڑ، پھر اس کو کہا کہ ادھر جال ڈالو، باقاعدہ طریقہ بتایا، ان کے ساتھ مچھلیاں پکڑی بھی۔ تو ہمارے لیڈران جو ہیں وہ تو خود تو سائیکل سے موٹر سائیکل پہ، موٹر سائیکل سے کار پہ، کار سے آگے کاروں کی کیٹیگریز آ گئیں، اور جو عوام ہے وہ آج تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم امیر کیسے ہوں۔ تو ان کو صرف بدروہوں کا میسج نہ لیں اور اپنی بدروہیں نکلوانے کے لیے نہ چرچ جائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں خدا کرے کہ کاش کسی دن پادری کے سامنے سچ مچ کی بدرو آ جائے، پھر پتہ چلے گا بدرو ہوتی کیا ہے۔ یہ تو سارے نفسیاتی مریض ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، غریبی کا شکار ہیں۔ بھوک سب سے بڑی بدرو ہے۔ جب غریبی سب سے بڑی بدرو ہے، جس گھر میں غریبی ہوگی میاں بیوی لڑیں گے، بچوں کے ساتھ بد اخلاقی ہوگی اور امن سکون جاتا رہے گا، اور پھر کیسے اس گھر میں خوشحالی ہوگی؟ وہ لوگ پھر چرچ جاتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر لوگوں سے ملتے ہیں، تھوڑا سا ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، بات کرتے ہیں، کسی کے رنگ برنگے کپڑے دیکھتے ہیں، کسی کا چمکتا چہرہ دیکھتے ہیں، کسی جوان کو دیکھتے ہیں، کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں،
کسی پتلے کو دیکھتے ہیں، کسی موٹے کو دیکھتے ہیں، توجہ تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں ہاں جب سے ہم چرچ آنا شروع ہوئے ہیں اس وقت سے ہمیں کچھ آرام ہے۔ بھئی آرام نہیں، پہلے تم اسی گھر میں، چھوٹے سے گھر میں پانی کی ٹوٹی چل رہی ہے، گیس کبھی آتا نہیں، کبھی بجلی نہیں آتی، ڈپریشن کا شکار ہو، اور اس کا نام پادریوں نے ڈال دیا بدرو۔ یہ بدرو نہیں ہے، یہ نفسیاتی پریشر ہے، اب یہ حالات کا پریشر ہے، ڈپریشن ہے، مایوسی ہے، نا امیدی ہے، آگے سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کئی بندے مایوس ہیں کہ میری بیوی کو عقل سمجھ نہیں آتی، کیا کروں۔ کئی بیویاں کہتی ہیں میرے اتنے بڑے بڑے خواب تھے تو کدھر گئے، کیونکہ کام نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوستو، عزیزو، پاسٹر صاحبان جنہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، پاسٹر، کوئی بشپ، کوئی ڈاکٹر، زیادہ تر تو چائنا پروڈکشن ہی ہے، ریڈی میڈ ہے، تو ان کو میں کہتا ہوں چلو اگر آپ نے یہ کام شروع کر ہی لیا ہے تو اس پہ ہی فوکس کرو، اس پر ہی دھیان لگاؤ، دعا کرو، ٹائم سپینڈ کرو، اور مختلف میسیجز تیار کرو، فیملی کاؤنسلنگ پہ، بزنس پہ، اور خاندان کی کس طرح سے کفالت کی جاتی ہے، فنانس پہ آپ کچھ اس طرح کے پیغام تیار کرو، کیونکہ بائبل میں سب کچھ ہے۔ ایک چیز میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کوئی ٹاپک میرے ساتھ بات کرو، میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کون ٹیچ کر رہا ہے۔ جتنا آپ غوطہ لگاؤ گے آپ کو ملے گا وہ اپنی عوام کی، اسی لیے وہ ہری ہری چراگاہوں پہ بٹھاتا ہے، یعنی کہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق تیار کریں۔ یہ نہیں کہ اپنا وہ ہر سنڈے کو یا جمعے کو بس اپنا ٹائم لگایا اور پیسہ اکٹھا کیا اور جیب میں ڈالا، اور باقی دنوں میں گھر گھر وزٹ کرتے رہے اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے رہے۔ یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ ہے، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس، پادری صاحبان بھی چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کریں، جس طرح سے انٹرنیشنل خادموں کی بات ہے، کسی کے پاس بھیڑیں ہیں، انہوں نے بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں، کئیوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، کئیوں نے پرنٹنگ پریس بنائے ہوئے ہیں، کئیوں کی ٹیکسیاں ہیں، وہ انہوں نے کسی نے ایک لی، پھر دوسری، پھر تیسری، کسی نے رکشہ ایک لیا، دو لیے، پاکستان میں بھی ہیں۔ اب میں نام لوں گا تو ان کو برا لگے گا کہ جی آپ نے ہماری تشہیر کر دی ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں، تو جو نہیں کر رہے وہ ٹھگنے کا کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کس طرح لوگوں کو ٹھگا جائے۔ وہ ان کا اندر یہ بات ہے، خدا کو بھی ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بڑے عظیم خادم ہیں۔ عظیم کا پتہ چلے گا جب سیک لگے گا، وہ پھر بتائے گا کون عظیم ہے اور کون ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ عظیم ہے اور کچھ مشین ہے۔ ایسے خادم ہیں، مشین خادم، ان کو طریقہ ہے پیسہ نکالنے کا، وہ ایسا ہپناٹائز کرتے ہیں، ایسی باتیں سناتے ہیں، لوگوں سے پیسے نکالتے ہیں۔ تو اپنا طریقہ بدل لیں، میری ریکویسٹ ہے، منت ہے، التماس ہے، درخواست ہے، ترلا ہے، اپنے آپ کو چینج کر لو، اور یقیناً آپ خوشحال ہو جاؤ گے۔ خوشحالی کا نام برکت ہے، یہ بڑا کامن سا نام لوگوں نے لے لیا ہے، خدا تجھے برکت دے، وہ کام کرے گا تو تیری خوشحالی ہوئے گی، اس کا نام برکت ہے۔ یہ برکت کوئی ایسا کوئی مسالہ نہیں ہے کہ جو چرچ سے لے کے تو سونگ لوگے تو بس آپ کو نشہ ہو جائے گا اور واہ جی واہ، ایسا ڈوپومین آپ کا مائنڈ دے دے گا کہ آپ خوش رہو گے، آپ کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی۔ نا نا نا، ایسے نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو سمجھ دے، آپ کا ذہن آپ خود کھولے، ہر بات خدا پہ نہ، خدا کو آپ کام پہ نہ رکھ لیں، ہمارا یہ کام کر دے، ہمارا یہ کام کر دے، خود بھی کرنے کی کوشش کرو۔ جے مسیح کی۔